دنیا کو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم سب کو آخرت کے لیے پیدا کیا، ہم سب کو آخرت میں جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میں نے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے مرنے کے بعد؟ ابھی ہمارے سامنے دنیا کی زندگی ہے۔ حاجی صاحب فرماتے کہ بھائی ہم دنیا کو دیکھ کر چل رہے ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی جو آنے والی زندگی ہے وہ انسان کے سامنے ہو، اس پر یہ زندگی گزارے، یعنی آخرت سامنے ہو کہ میں نے آخرت کو جانا ہے۔ پھر آخرت میں بھی دو گھر ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اللہ پاک سب کو جہنم سے بچا کر جنت والا بنا دے۔ اس کی تیاری ہے۔ یہ دنیا محنت کا میدان ہے۔ ابھی مختلف طریقوں سے محنت ہوتی ہے، یعنی کوئی پتھر کو حاصل کرنے پر محنت کر رہے ہیں، قیمتی پتھر جمع کر رہے ہیں، کوئی لوہے پر محنت کر رہے ہیں، لوہے سے چیزیں بناتے ہیں، کوئی سونے پر محنت کر رہے ہیں، سونے سے چیزیں بناتے ہیں، کوئی مٹی پر محنت کر رہے ہیں۔ مختلف طریقوں پر محنت ہو رہی ہے کہ اس محنت ہم کر کے یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گا، پھر مجھے کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، عارضی ہے۔ دنیا کی سب چیزیں عارضی ہے۔ دنیا کا صحت بھی عارضی ہے، جوانی بھی عارضی ہے، زندگی بھی عارضی ہے، مرداری بھی عارضی ہے۔ تو دنیا میں انسان رہ کر دنیا میں کی تیاری میں لگ جانا یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ تو ایک تو دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے، یہ محنت ہے۔ ایک محنت انسانوں پر ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور سب سے قیمتی چیز انسان کے ہاتھ کی محنت ہے۔ اب انسان جس پر محنت کرتا ہے وہ چیز قیمتی بنتا ہے۔ لوہے پر محنت کرتے ہیں، لوہا قیمتی بن جاتے ہیں۔ لکڑی پر محنت کرتے ہیں، لکڑی قیمتی بن جاتے ہیں۔ مٹی پر محنت کرتے ہیں، مٹی قیمتی بن جاتے ہیں۔ انسان کی محنت جو ہے نا، یہ اللہ پاک اس کو قبولیت دیا ہے۔ ایک محنت ہے کہ انسان پر محنت کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے چیزوں پر محنت نہیں کیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ عقل والے لوگ تھے۔ ابھی لوگ جو چیزیں بناتے ہیں، جہازیں بناتے ہیں، قیمتی چیزیں بناتے ہیں، تو یہ انسان عقل کی وجہ سے۔ لیکن انسان کا جو عقل ہے یہ کامل نہیں ہے، یہ کم عقل والا ہے۔ یعنی زیادہ عقل اللہ پاک نے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 99 حصے عقل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، 1 حصہ عقل 100 میں سے 1%، یہ سارے انسانوں پہ تقسیم ہے۔ اب یہ کتنا زیادہ عقل والا انسان، تو اس نے چیزوں پر محنت نہیں کیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کی چابی دی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی صحابہ کرام کو چابی نہیں دیا، خزانوں کی چابی نہیں دیا۔ صحابہ کراموں کو ایک محنت پہ لگایا۔ جو انبیاء علیہ السلام کا محنت کا طریقہ تھا، حضور پاک علیہ السلام کا محنت کا طریقہ تھا، وہ محنت صحابہ کرام کو سکھائی۔ انسانوں پر محنت کہ انسان کا دل صحیح ہو جائے گا۔ یہ پوری کائنات کا مرکز انسان ہے، اور انسان کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اب انسان کا دل صحیح ہوگا تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ جب نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو پوری دنیا کا حال صحیح ہوگا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے چیزوں پر محنت نہیں کیا۔ ابھی سارے انسان بہت چیزیں بنائیں، مکانات بنائے، محلے بنائے، سڑکیں بنائے، سوری دنیا کے لحاظ سے بہت ترقی کر لے، لیکن انسان کا عمل خراب ہو جائے اور انسان کے عملوں سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور کچھ گھنٹوں کی دنیا کو ہلائے گا تو سارے انسان کا بنا سارا نقشہ ختم کر دے گا۔ یا اللہ پاک پانی کو حکم دے دے، پانی بہا کے سارا نقشہ ختم، یا آگ لگا دے یا ہوا کو چھوڑ دے۔ تو انسان کے محنت سے جو چیزیں بنتی ہے، اس سے انسان قیمتی نہیں بنتا۔ انسان جو قیمتی بنتا ہے اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال صالحہ، اس سے انسان قیمتی بنتا ہے۔
تو اللہ جل شانہ نے انسانوں پر انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے انسانوں پر محنت کیا کہ انسان بس انسانیت والی زندگی گزارنے والا انسان سے انسان ہو جائے، کیونکہ جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، قرآن میں ہے، اور جب گر جاتا ہے تو پھر وہ حیوانی جانور، پھر جو ہے نا یہ جو درندے اس سے بھی بدتر، پھر موذی جانور، ایسے ہو جاتا ہے، انسان سے ہی بنتا ہے، پھر انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ جب اچھا انسان بنتا ہے تو اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں پر محنت ہوگا، انسان کا دل صحیح ہوگا، پھر اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو یہ اللہ پاک کے قرب نصیب کرتا ہے، اونچا جاتا ہے۔ جب دیکھو آدمی جہاز میں جاتا ہے نا، تو جہاز میں جب اوپر چڑھتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دریا ندیوں کی طرح ایک نالی ایسے نظر آتا ہے۔ جب وہ بہت اوپر جاتا ہے تو انسان کو پورا دنیا جو ہے نا ایک انڈے کی مانند ہو جائے گا، چھوٹا نظر آئے گا۔ جتنے انسان اوپر جاتا ہے دنیا چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو انسان جب اعمال صحیح ہوتے تھے تو اس کا ایمان صحیح ہوتا، پھر عمل صحیح ہوتا تو وہ ترقی کرتا، اللہ کے قریب ہوتا۔ پھر تو اللہ کے قریب، اللہ کا عظمت دل میں ہوتا، اللہ کی بڑائی، اللہ کا محبت دل میں ہوتا، دنیا چھوٹا نظر آتا تھا۔ جب انسان چیزوں پر محنت کرتا ہے چیزوں کو اوپر اڑا لیتا ہے، انسان چیزوں کو قیمتی بناتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی قیمت بناتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے، اللہ اور چیزیں انسان کے سامنے چیزیں عائر ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے کہ یہ جو تخت ہے شمسی کے، تو وہ جب سورج ہوتا ہے اس سے روشنی کھینچتا ہے تو وہ بجلی کے اور روشنی کے اس کو دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے تو پھر وہ روشنی نہیں دیتا۔ انسان اور اللہ کے سامنے جب چیزیں عائر ہو جاتا ہے پھر اللہ سے طاقت، اللہ سے مدد حاصل نہیں کرتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ انسانوں کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانوں پر محنت کرو اور انسانوں کے دل پر محنت کرو کہ دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کا عظمت آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک محنت لا الہ الا اللہ، سب کی نفی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اکیلے اللہ پاک خالق ہے، سب مخلوق ہے، مخلوق محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل میں بیٹھ جائے۔ ایک چیز بھی نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ آسمان تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ زمین تھا، اللہ کی ذات موجود تھا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، زمین کو بنایا، پانی کو پیدا کیا، پانی میں زمین کو پیدا کیا، حرم شریف کی جگہ، بیت اللہ شریف کی جگہ ایک پانی کے بلبل اس سے اللہ نے ساری زمین کو بنایا، اس میں ساری چیزوں کو بنایا۔ تو ساری چیزیں جو بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی مخلوق ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ جو بنا ہوا ہے، خالق نے بنایا ہے۔ ابھی جو بنا ہوا ہے سب محتاج ہے، بننے میں بھی محتاج، فائدہ دینے میں بھی محتاج، نقصان دینے میں بھی محتاج۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مختار کل ہے، بس سب مخلوق ہے۔ مخلوق کس کی کون سا شکل ہے تو یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، بس یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اللہ پاک چاہے گا تو مخلوق کا صفت بھی بدلتا ہے اور اس کا شکل بھی بدلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر پتے چاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ ابھی اللہ پاک نے اس کی تربیت کرانا چاہا، اللہ نے حکم فرمایا کہ لاٹھی کو پہن دو، اور وہ کہتے ہیں میری لاٹھی ہے، میں اس میں فائدے گنوائے، اور بھی بہت فائدے ہیں۔ ابھی اللہ نے حکم کیا کہ اس کو پہن دو، جب پہن دیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو صفت کو بھی بدل دیا اور جو ہے نا شکل کو بھی بدل دیا۔ صفت کیا ہے؟ بے جان چیز تھی، اللہ نے جاندار بنایا، فائدے والی چیز تھی، اللہ نے نقصان والا بنایا، چلتا پھرتا اژدہا بنایا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑو۔ اب انسان کا فطرت ہے، ڈرتا ہے، ڈرنے والی چیز سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اور ہمیں لاتا، خوف مت کرو، پکڑو اس کو۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے حکم کو جانتے تھے، سانپ کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے۔
کتنا بھی نقصان والا نقشہ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ حکم پورا کروں گا، یہ چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ ابھی مشکل تو ہے نا سانپ کو پکڑنا، لیکن اللہ کا حکم بہت بڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے حکم کو جانتے تھے، کتنا طاقت والا حکم ہے یہ، جب پکڑ لیا پھر اللہ نے عصا بنا دیا، لاٹھی بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا صفت بھی بدل دیا، شکل بھی بدل دیا، پھر اللہ نے اسی اپنے ہاتھ پہ لایا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں جہاں سے نظر ہوا، دکھائی نظر آتا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا، اللہ پاک کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، ابھی عقل کیا کہتا ہے؟ تو سارے لوگ کہتے پیچھے فرعون کا فوج، آگے جو ہے نا دریا ہے، سمندر ہے، ابھی آگے بھی ہلاکت پیچھے بھی ہلاکت، نظر میں یہ آتا ہے۔ عقل والا کیا کہتے ہیں کہ ہم تو گر گئے، قوم نے کہا ہم تو پکڑے گئے، گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستے نکالے گا۔ ظاہر میں نقشہ خلاف ہے، یقین اللہ کے ذات پر ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ہاں ہرگز نہیں، بہت اطمینان سے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ تو مولانا محمد عمر سے پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے یہ سمندر پہ نہیں مارا، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے عقلوں پہ مارا ہے۔ عقل تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے سر پہ مارو، ابھی پانی پہ مارو گے تو اسے کیا ہوگا، لیکن حکم کہتے ہیں ادھر مارو، اسے سب کچھ ہوگا۔ ایسے بنی اسرائیل کو نجات ملے گا اور فرعونیوں کو ہلاکت۔ ایک حکم میں یعنی 6 لاکھ بنی اسرائیل کو نجات ملا، دریا میں اللہ نے 12 راستہ دی دیے، اور لاکھوں فوج کو ایک حکم ہے، اللہ پاک نے کوئی بم وغیرہ سے ہلاک نہیں کیے، اللہ کے ایک حکم سے اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو مارو سمندر پہ۔ جب مار دیا، وہ تو اللہ کے حکم کو جانتے تھے۔ عقل کہتے ہیں کہ فرعون کے سر پہ مارو، دشمن کے سر پہ مارو کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ عقل کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے۔ حکم ہے کہ دریا پہ مارو، تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل پار ہو گئے، نجات مل گیا، اور جو ہے نا سارے فرعونی ادھر غرق ہو گئے۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو ابھی اس میں عجیب بات ہے، یہ ایک خشکی کا راستہ بھی تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جس ملک میں، لیکن وہ اس راستہ اس کو بھول گئے اور سمندر کے راستے پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لیے ادھر آئے کہ ادھر اللہ نے فرعون کا غرق ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہ اللہ جانتا تھا۔ تو ظاہر والے کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، آگے سمندر پیچھے ظالم فرعون اسلحے کے ساتھ، تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ بھی کہتے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں، ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں میرے لیے راستہ نکالے گا۔ کوئی نقشہ نہیں ہے، ظاہر میں کوئی نہیں ہے۔ ایمان والے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، ظاہر سے خوف نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کی قدرت کو دیکھے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت استعمال کیا، اللہ پاک نے اس کے لیے 12 راستے دے دیے، بنی اسرائیل پار ہو گئے، نجات مل گیا، اور فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا یقین، یہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے بس، کیونکہ سارے چیزیں جو ہے مخلوق، یہ رات مخلوق ہے، دن مخلوق ہے، یہ دنیا جو ہے نا حالات کا گھر ہے۔ اللہ پاک حالات بھیجتا ہے، کبھی خوف کا حالات آتا ہے۔ ابھی ہم ایک علاقے میں گئے تھے تو اتنا خوف تھا کہ صبح اذان کے ساتھ مسجد میں بھی نہیں جاتے تھے، ایسا حالات کا خوف آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ خوف بھی اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، امن بھی اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ اس گاؤں والوں کو میں نے یعنی فراخ روزی دیا تھا، امن دیا تھا، اس نے میری ناقدری کی تو میں نے اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی امن تھا، فراخ روزی دیا تھا، لیکن لوگوں نے اللہ کی ناقدری کی، نافرمانی کی، اللہ نے امن کو خوف میں بدل دیا۔ لباس تو رات کو بھی آدمی پہنے، جب سوئے ہوئے تو لباس تو ہے نا،
ابھی نیند میں بھی وہ ڈرتا ہے، اپنے گھر میں بھی ڈرتا ہے، خوف ہے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا. تو کبھی کبھی اللہ پاک امن کے حالات خوف میں بدل دیتے ہیں. اپنے گھر میں آدمی ڈرتا ہے، ہر کسی سے ڈرتا ہے. کبھی امن ہوتا ہے تو پھر دلوں سے خوف نکل جاتا ہے. تو یہ حالات اللہ بیچتا ہے. رات اللہ بیچتا ہے، دن اللہ بیچتا ہے. صحت دینے والا اللہ کی ذات ہے. بیمار ہوتا ہے صحت اللہ دیتا ہے. تو کبھی اللہ غربت دیتا ہے. ایک شادی کہہ رہا تھا، کوئی مالدار آدمی تھا، کوئی دنیاوی حالات تھوڑا خراب ہو گئے تو گھبرایا ہوا تھا. میں نے کہا گھبراؤ مت، کبھی اللہ پاک مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. میں نے کہا تو بہت پھنسا ہوا تھا دنیا میں، اللہ نے تجھے کچھ آرام دے دیا کہ آرام کے ساتھ کھاؤ. روزی ختم نہیں ہوا، روزی کا نقشہ ختم ہوا. روزی تو آسمان میں ہے. تمہیں جہاں نظر آتا تھا ادھر سے نہیں ہے، روزی آسمان میں. اللہ دے گا. ابھی گھبراؤ نہیں. ابھی ہم گھبرا جاتے ہیں. روزی دکان میں نظر آتا ہے، جس طرح چاند پانی میں نظر آتا ہے. لیکن چاند پانی میں ہے کہ آسمان میں ہے؟ ابھی نظر پانی میں آتے ہیں. روزی دکان میں نظر آتے ہیں، قرآن میں ہے کہ روزی آسمان میں ہے. ابھی دکان کا نقشہ بند ہو جاتے ہیں، ہم خائف ہو جاتے ہیں. ابھی کیا ہوگا؟ یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ یقین کمزور ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ فرماتے کہ ابھی دکان کرتا ہے، کہتے ہیں رازق اللہ ہے. جب 1 مہینہ تک گاہک نہ آئے نا، 1 مہینہ، پھر اس کے زبان سے ہم نے کہا کہ رازق اللہ ہے. گاہک نہ آئے پھر وہ کتنا خوف ہوتا ہے. روزی تو دکان میں نہیں ہے. بنی اسرائیل تو 40 سال جب پار ہو گئے نا سمندر سے، اللہ نے حکم دیا اس قوم کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کہا آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے. تو اللہ پاک نے ایک وادی میں 40 سال پھیرایا. لیکن اللہ رازق تو ہے نا. اللہ ناراض ہو گیا. ابھی سفر کرتے کرتے صبح دیکھتے ہوئے اس جگہ پہ ہوتے. 40 سال ایک وادی میں پھیرایا. لیکن رازق تو اللہ ہے. روزی دیا اللہ پاک، محنت نہیں کیا انہوں نے. طرح زمین اور بٹیرے اللہ نے اس کو کھلائے، کیونکہ رازق جو ہے بچے پیدا ہوتا کپڑوں کے ساتھ. اللہ پاک اس پہ بادل کا سایہ کیا. بادل کہ موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارو. ابھی لاٹھی کو پتھر پہ مارو تو کیا لاٹھی میں پانی کیسے نکلے گا پتھر سے؟ لیکن حکم ہے. ایک عالم فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے 2 حکم پورا کیے. اللہ نے حکم کیا لاٹھی کو پھینکو، اللہ کا حکم پورا کیا، فائدے والی چیز کو گرایا. پھر حکم دیا کہ پکڑو نقصان والی چیز اجدہا کو، سانپ کو پکڑا. 2 حکم پورا کیے. کہتے وہی لاٹھی بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، وہی لاٹھی فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ بنا. وہی لاٹھی 40 سال بنی اسرائیل کو روزی دینے کا ذریعہ بنا. اور وہی لاٹھی پتھر پہ مارا، اللہ نے 12 چشمے نکالے پتھر سے. وہ پتھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، اس کو اٹھا کے پھر آ سکتے تھے، ایسا پتھر تھا. رزق دینے والا اللہ ہے. ہم چیزوں سے متاثر، نقشوں سے متاثر. آج سے آنکھ تو اندھی ہے، جہاں سے تو دیکھ رہے ہیں وہاں سے نہیں ہو رہا. ہمیں غلے کھیتوں سے نظر آتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں غلے تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم پیدا کرتے کہ میں پیدا کرتا ہوں. اللہ بھائی تو میں پیدا کرتا ہوں. زمیندار تو بیج ڈال دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا جڑی کس طرف سے کیسے نکلے گا. اس کے بس میں تو نہیں ہے. اس کے بس میں ہے کہ ہاتھ چلایا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، بس اس کے اختیار میں نہیں. ابھی اللہ قدرت سے فصل نکالتے ہیں. پھر ہمیں کیتی کی طرف کہہ رہا ہے اس کیتی میں یہ فصل نکلا ہے، زمیندار نے محنت کی تو نکلا ہے. اللہ فرماتے تم نکالتے ہو کہ میں نکالتے ہوں. یہ بارش تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ واقعہ میں کہ بارش تم برساتے ہیں. یہ ماں کے حرام میں بچے تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. ہم تو چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کہ ہم اللہ کی ذات سے متاثر ہو جائیں. سب مخلوق اللہ خالق ہے، سب مخلوق اللہ اس کا مالک ہے، سب پہ اللہ کا قبضہ ہے. سورے کائنات اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے. سورے دنیا کے اثروں پہ اللہ کا قبضہ ہے. سارے دنیا کے خزانوں پہ اللہ کا قبضہ ہے. جس کے خزانے، جس کا اثر ہے، اس کی مرضی سے استعمال نہیں ہوگا.
جیسے میرا رب چاہے گا اس کے مرضی استعمال ہو. یہ ہمارا یقین بن جائے. اللہ سے ہوتا ہے یہ بس دل کے یقین. سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے دل کے یقین ٹھیک ہو جائے. قبر میں تو یہی تو سوال ہوگا پہلے، مر رب تمہارا پالنے والا کون تھا؟ تمہیں جب ضرورت ہوتی کہاں بھاگتے تھے، کس کی طرف جاتے تھے؟ پھر وہ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی گھر میں ہوتے ہیں نا، گرمی کا موسم ہے، تھکاوٹ کے ساتھ آیا گھر میں گھر والوں نے کھانا رکھا، لسی رکھا، پانی رکھا، ابھی بیٹھ گیا، کسی نے دستک دیا، بس غصہ آ گیا کہ ابھی میں کھانے کے لیے یہ کون بیوقوف کیا کیا باتیں کیے، کون آ گیا اس وقت، یہ آنے کا وقت ہے. غصے میں باتیں کیے، باہر نکلا تو کوئی جاننے والا تھا. او ہو تیرے آنے سے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. کیا اس کی خوشی ہوئی، کیا اس کو غصہ آیا؟ یہ زبان نے دو باتیں کی، ایک دل میں تھا، ایک دل میں نہیں تھا. قبر میں اس پہ مور لگ جائے گا وہ باتوں کا جو دل میں ہوگا. وہ نہیں کہے گا کہ جو دل میں نہیں ہے زبان پہ کہے گا. رب پہ یقین نہیں ہے وہ کہے گا رب یا اللہ نہیں کہے گا، لا ادری کہے گا. ایسی کا تو محنت ہے. سب سے اہم ضرورت ہمارے دل کا یقین ہے. ہمارے ایمان سے ہو جائے، ہمارا یقین صحیح ہو جائے، پھر ہمارے بدن سے جو نکلے گا اعمال پھر وہ صحیح ہوگا. کہتے ہیں انسان کے حرکات سکنات اس کے لیے ہوتے ہیں جس پہ یقین ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا سارا محنت اس پہ تو لگا. ساری دنیا میں جو بگاڑ ہے غلط یقین کی وجہ سے ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نقشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے ہوتا ہے. میں زیادہ محنت کریں گے، زیادہ مال ملے گا، زیادہ چیزیں ملیں گی، زیادہ نقشے بنیں گے، پھر میرا زندگی اچھا ہوگا. کتنے نقشوں والے نقشوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. پھر ان کے ساتھ کتنا مال تھا، مال کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، کیونکہ مال میں اللہ کے حکم کو توڑا. قوم شعیب سے جو تجارت کرنے والے کیوں ہلاک ہو گئے؟ تجارت ناکام تھی نہیں، حکم کو توڑا، ناکام ہو گئے. قوم سبا زمینداری والے باغوں والے کیوں ناکام ہو گئے؟ باغ نہیں تھے، بڑے بڑے باغ، اتنے باغ تھے کہ تازہ کوئی نہیں لگا. کیوں ناکام ہو گئے؟ حکم کو توڑا. نقشوں کی وجہ سے کامیابی نہیں، نقشوں کے اندر ہلاک ہو گئے کیونکہ اللہ کے دین نہیں تھا زندگی میں. انبیاء میں سب سے یہ محنت کرتی کہ انسان کا دل کا یقین صحیح ہو. بس اللہ کو دیکھ کر ہم چلنے والے ہوں. ابھی کوئی بیوی کو دے کے چل رہا ہے، کوئی دوست کو دے کے چل رہا ہے، کوئی افسر کو دے کے چل رہا ہے. اللہ کو دے کے چلنے والے. ہمارا دیکھنا کیا لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی اشتغال نہ ہو ماں سوائے اللہ پاک کے ہمارے کے. ہمارا دیکھنا حکم کی وجہ سے ہو، ہمارا بولنا حکم کی وجہ سے ہو، ہمارا سننا حکم کی وجہ سے ہو. یہ دل کا کلمہ ہے. اس لیے تو فرماتے کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے، کہ صحابی جا رہا ہے یہ ہمارا قرآن ہے، کیونکہ حرکات سکنات سب اس کا قرآن کلمے کے مطابق تھا. یہ پورا قرآن پاک کلمے کی تفسیر ہے. کلمہ کہتا ہے تو آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن صحابہ کرام کی زندگی میں تھا، دل کا یقین صحیح تھا، حرکات سکنات سب اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھا. تو یہ کہ بھائی ہمارا یہ کامیابی کا یہی اسباب ہے. ہم چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں. سب انسانوں کو اللہ نے کامیابی کا اسباب دیا ہے. ایک دل دیا ہے، ایک بدن دیا ہے. بس دل کا یقین صحیح ہو، لا الہ الا اللہ دل میں آ جائے، محمد رسول اللہ کے مطابق بدن کا استعمال ہو، یہ کامیابی کے اسباب ہے. باہر سے کوئی چیز لانا نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام نے یہی محنت کیا. صحابہ کرام کا یقین صحیح اور زندگی کے طریقے صحیح. اسباب دنیا کے نہیں تھے. اخروٹ کو نہیں جانتے صحابہ کرام، گندم کی روٹی کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جل شانہ کی مدد کو، اللہ کی قدرت کو جانتے تھے. اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو ساتھ کیا ہوا تھا صحابہ کرام نے. دنیا کی چیزوں کو نہیں جانتے. یعنی بعض صحابہ کراموں کو پیسوں کا گننا بھی نہیں آتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک علاقے کی خوشخبری دی، وہ علاقہ فتح ہوگا، پھر اس میں ایک شہزادی ہوگی، سفید خط سر پہ ایسا دوپٹہ ہوگا، مفہوم اس کا ہے. تو ایک صحابی سیدھا سادہ تیار رسول اللہ یہ تو مجھے دے دو. کہتے وہ آپ کی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علاقہ فتح ہو گیا تو وہ شہزادی اسی طرح حسین و جمیل حجر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا مسلمانوں نے پکڑ لیا، باندھی بن گئی. تو اس نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ تو نبی علیہ السلام مجھے دیا ہے. یہ نشانی پہلے بتائی، ایسی یقین
نبی علیہ السلام خوشخبری عمرت زمانہ کتنا بعد میں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو دیا، ایسے پکی ایمان والے بس دل میں پکا یقین کہ یہ حق اور سچ ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے دے دو، کئی سال پہلے کی خوشخبری ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام مجھے دیے ہیں۔ تو لوگوں نے گواہ پیش کرو، ایک ساتھی کو کہا کہ اس کے سامنے، تو گواہ پیش کیا، اس کو دے دیا۔ تو وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کے بھائی نے کہا یہ تو مر جائے گی، یہ کیا کریں گے، آپ پیسے لے لو، آپ کا کام آئے گی، ترغیب دیا، اس کو لایا، کہتے بس ٹھیک ہے، کتنے پیسے دے دوں، کہتے ایسے 10 مرتبہ۔ تو اس کو تو شہزادی تھی، اس کو پیسے کیا کمی دی، پیسے دے کر بہن کو چھوڑوا دی۔ تو کسی نے کہا اتنی شہزادی کو چھوڑا اتنے پیسوں پہ، تو کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ گنتی بھی نہیں آتی، کسی سے زیادہ بھی پیسے ہیں، پیسوں کو نہیں جانتے، اللہ کی مدد کو جانتے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، کامل یقین۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا، پہاڑوں کی طرح، اور قدم پہ حضور پاک علیہ السلام کا اتباع، پیروی کرنے والے، پیر پہ پیر رکھنے والے، یہ کامیابی کے اسباب ہیں۔ دل کی یقین صحیح ہے، زندگی کی طریقے صحیح ہے، اور عمل میں یہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام سنت نہیں چھوڑتے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سنت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی اللہ یہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، یعنی سنت موقعہ اکثر لوگ چھوڑتے ہیں، جوان وہ چلے جاتے ہیں، سنت ایسا مصیبت ہے۔ صحابہ کرام راستے میں جاتے دیکھتے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ درخت سے سر کو نیچے کیا، ابھی درخت نہیں ہے، ایک صحابی سر نیچے کیا، کہ کیا ہوا، کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا درخت کے نیچے تھا، تو درخت گزر رہا تھا تو سر کو نیچے کیا، میں نے وہ سنا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے ایک سفر کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، جس جگہ پہ نبی علیہ السلام جو عمل کیا دوبارہ جب گیا اسی جگہ پر وہ عمل اس کو پورا کیا ہے۔ جہاں قضاء حاجت کے لیے نبی علیہ السلام بیٹھے تو اس کو حاجت نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ نبی علیہ السلام کا سنت میں نے پورا کیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا۔ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی ہے، کامیابی کا اسباب سب کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس پر محنت ہے کہ میرے زندگی میں آ جائے اور سارے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے کلمہ ہے، یہ کلمہ بھی ملا، کلمے کی محنت بھی ملا۔ صحابہ اکرام نے کلمے کا تجارت کیا۔ ہم چین میں گئے تو مسلمانوں کو ہم نے کہا یار آپ نے تو بہت محنت کیا، ساری دنیا میں تم نے چیزیں پھیلائی، لیکن ایک چیز آپ سے رہ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صحابہ کرام بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کلمے کی تجارت کیا، کلمہ پہنچایا۔ ابھی تشکیل میں تھے، ایک بزرگ ادھر کسی ملک میں گئے، روس میں، بخارے میں، تو کہتے ہم تشکیل میں تھے تو ایک جگہ پہ 40-50 یعنی غیر ملکی لوگ تھے، وہ سیر تفریح کے لیے آئے تھے، تو ادھر ایک جوان لڑکی تھی، وہ بتا رہے تھا کہ ادھر ایک صحابی نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی آیا تھا، وہ اس کو بتا رہے تھے۔ وہ جب چلے گئے تو ہم نے بھی سن لیا، ہم جب اندر چلے گئے تو قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کے قبر کے اندر کہتے ہیں عید کے دن آئے، یہ دعوت کی تبلیغ کے لیے آئے، وہ لکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا عید کے دن ان کو شہید کر لیا گیا۔ ابھی ہمارے پیر صاحب کے ایک ملک میں گئے، بریدہ رضی اللہ عنہ کے قبر پہ گئے تو لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کے ذوالفقار تراش تھے، ابھی اس کا قبر بھی دوسرے ملک پہ بن گئے، کلمے کی محنت کی۔ میں نے کہا صحابہ کرام کلمے کی تجارت کیا، کہاں کہاں ملک میں گئے، لوگوں کی زندگی کو بدل دیا، لوگوں کو دین کو بدل دیا، لوگوں کے زبانوں کو بدل دیا، لباسوں کو بدل دیا۔ ابھی بھی افریقہ میں بعض ملک ہیں جو عرب نہیں ہیں، عربی کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، افریقہ والے، صحابہ کرام نے اس کے دین کو بدل دیا۔ میں نے کہا انہیں کلمے کی تجارت کی، کلمہ پھیلایا، کلمہ کا سپلائی کیا، کہتے ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے۔ ہم نے کہا اس کو تو لے لو، کلمہ لے لو، ساری دنیا میں پھیل جاؤ۔ کہتے ہیں وہ خیر کا زمانہ تھا جو سابق مسلمانوں کا مال جان اس پہ لگتا تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے سال کے بعد 10 سال میں فرمایا کہاں کہاں کتنے ملکوں میں کلمہ پہنچا دے، کیونکہ سارے صحابہ کرام دین کی محنت کرنے والے، ہمیں دین بھی ملا، دین کی محنت بھی ملا، کلمہ ملا اور کلمے کی محنت ملا۔ سب سے بڑا اتباع تو یہی ہے حضور پاک علیہ السلام کا، اور ہمارے تبانی کیا کہ میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے تابعدار ہے اس کا بھی یہ راستہ ہے، جس نے مجھ پر ایمان لایا۔ تو سارے صحابہ کرام اس بات کو جاننے والے
ماننے والے اللہ کے کلمے کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے. وہ کیا کرتے؟ ہمارا مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خط آیا باہر ملکوں سے، جماعت میں گئے تھے، کہتے ساری دنیا میں کلمہ پھیلانا یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ابھی ساری دنیا میں جانا تو مشکل ہے. کہتے اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی دیا، نماز دیا. صحابہ کرام نے نماز سیکھا اور نماز پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے حاجت ضرورت کو پورا کر کے ساری دنیا میں کرنے کی محنت کیا، کلمہ پہنچایا. کہ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. کہتے مگر طالب نہیں ہے. اللہ کو اپنے خزانوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہتے انسان کیا ہے؟ انسان نام ہے عجز، انکساری اور احتیاج کا. یہ عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، احتیاج سے بھرا ہوا ہے انسان. اس لیے اللہ نے اس کو نماز دیا کہ میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے. تو میں سارے چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے خزانوں کی چابی دیا. جو تمہیں ضرورت ہو میرے خزانوں سے لے لو. سواری کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، بس نماز پڑھ کے میرے خزانوں سے لے لو. صحابہ کرام نے نماز سیکھا ہوا تھا. نماز پڑھ کے ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے. ابھی نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگا، اللہ نے بارش برسایا اور سارے جو ہے نا برتن بھی پانی سے بھر دیے، جانوروں کو پلا، ساری ضرورتوں کو پورا کیا. اور پھر جب گئے آگے میں تو سمندر سے لوگوں نے کشتیاں دوسری طرف لے گئے. تو یہ تو سمجھتے تھے کہ سمندر تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ ہے، اللہ کا مانے گا. تو کہتے جب کشتی نہیں ہے تو گھوڑوں کو ڈالا، کچھ کلمات پڑھ کے، اعمال کر کے، دعا کر کے سمندر پہ گھوڑوں کو ڈالا. جب دیکھا ایرانوں کی تو دیو آ گئے، سارے بھاگ گئے. وہ کہتے ہم تو مسلمان نہیں ہوتے لیکن آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، آپ کی بات مانیں گے. وہ پھر جزیہ مقرر کرتے. کہتے ہیں گھوڑوں پہ سمندر پہ چلے گئے، اس کے ساتھ بات بھی کیا، بات طے کیا، مقرر کیا اور پھر واپس بھی آ گئے. کہتے اگر کشتی میں جاتے بہت وقت لگتا، بغیر کشتی کے گئے، وہاں جا کے فیصلہ بھی ہوا، کام بھی ہو گیا جیسے مقرر کیا اور واپس بھی آ گئے. ایک تو وہ واقعہ دیکھا جو دعا کی، نماز پڑھ کے اللہ نے بارش برسائی. دوسرا کیا ہوا کہ اللہ نے گھوڑوں کے ساتھ بغیر کشتی کے سمندر پہ پار کر دیا، پھر واپس بھی آ گئے. اور تیسرے جب آئے اس کا جو امیر تھا تو وہ فوت ہو گیا. تو وہ ریگستان علاقہ تھا، دشت تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ادھر دفن کریں گے. مسئلہ تو یہ ہے جہاں کوئی فوت ہو جائے وہاں دفن کریں گے. وہ تو مسئلوں کو جانتے تھے، ہم تو رواج کو دیکھتے ہیں، وہ مسئلوں کو جانتے تھے. مسئلہ تو یہ ہے لیکن ادھر دفن کریں گے، کوئی جانور آئے گا، ابھی کوئی حفاظت کی چیز نہیں ہے تو ہمارے امیر کی لاش کو خراب نہ کرے. تو پھر کیا کہ بس مسئلہ تو یہی ہے، چلو مسئلے پر عمل کریں گے. تو اس کو دفن کیا. پھر راستے میں جاتے کہتے ہمیں امیر کے ساتھ انصاف کا فیصلہ نہیں کیا، ابھی ہمیں کوئی ایسا نہ ہو کوئی جانور آ جائے. تو پھر وہ دوسرا جو امیر بنا تھا کہتے ہیں بھائی بات کیا ضرورت ہے، ابھی مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہمیں اس کے لاش کو نکال کے آگے کوئی آبادی میں لانا چاہیے کہ چلو چلے جاؤ. جب چلے گئے تو وہ قبر کو کھودا، جہاں دفن کیا تو اسے بہت نیچے گئے، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے اس کی حفاظت کی، پتہ نہیں کہاں لے گیا اس کے لاش. کہتے اس سفر میں 3 واقعے دیکھے. تو سب کرام اعمال سے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے. کہتے ہیں مسائل کا حل وسائل نہیں ہے، ہمارا دھیان وسائل کی طرف جاتا ہے. زیادہ اسپتالیں ہوں، زیادہ سڑکیں ہوں، زیادہ گاڑی ہو، زیادہ وسائل ہوں، پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہتے ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسائل کا حل اعمال ہے. نبی علیہ السلام نے اعمال بتائے، موقع کا عمل بتایا، سب سے بڑا حکم نماز دیا ہے. ابھی سارے مسلمان نماز پڑھیں گے. ابھی ہم لگی مروت میں گئے تو ایک جماعت والے نے کہا امیر صاحب سے پوچھو سلا کے وقت کہ ادھر تو ہمیں کوئی نہ کارخانے نظر آتے ہیں، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی باغات ہیں، لیکن دسترخوان پہ جاتے ہیں تو ہر چیز ملتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ سارے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی وجہ سے یہ برکت اللہ پاک نے دیا ہے. ہم نے دیکھ لیا، یعنی سارے اکثر لوگوں کی داڑھی ہے، سیدھا سادہ زندگی، سادے لوگ، نمازی، عورتوں کا پردہ، یعنی برقعے میں بھی عورتوں کو نہیں دیکھ، برقعے میں، بغیر برقعے تو دیکھا نہیں، برقعے میں بھی بہت کم عورتوں کو دیکھا.
وہ نماز کے وقت مسجد پر جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عبدالوہاب صاحب گئے کسی کے ہاتھ میں بٹیر دے گا، کہتے ہیں یہ لوگ تو بہت فارغ ہیں، اس کے ساتھ اتنا زیادہ وقت ہے کہ بٹیر کو پہنا رہا ہے، تو اس کو نکالو اللہ کے راستے میں۔ کہتے ہیں بہت فارغ لوگ وہاں ہیں، تھوڑا کام کرتے ہیں، لیکن اعمال کی برکت سے اللہ سب کو آسان روزی دیتا ہے۔ تو نماز میں برکت ہے، سارے لوگ نمازی ہوں گے تو اللہ برکت دیں گے، گھر میں برکت، زندگی میں برکت، بچوں میں برکت، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پولیس رات میں بجلی کی طرح جائے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملے گا، اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک نماز دنیا سے لے کر آخرت سارے مسئلے حل کا فرماتے ہیں اگر ہماری نماز صحیح ہو گئی۔ ہاں تو سب کوشش کریں گے نا نماز پر۔ ایک تو اندرونی محنت ہے کہ ہمارا نماز صحیح ہو جائے، ایک بیرونی محنت ہے کہ سارے لوگ نمازی بن جائے۔ ہمیں نماز ملا، نماز کی محنت ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شخص کو دیکھا، وہ صحابی نہیں تھے لیکن اس کے زمانے میں بازار کا نگران بنے ہوا تھا سلمان، کہ سلمان مسجد میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے۔ اس کے گھر پہ گئے، صبح گئے، والد سے پوچھا کہ سلمان آج مسجد میں نہیں تھے، کہتے ساری رات نفلیں پڑھی ہے، کوئی لیانی کام نہیں کیا، ساری رات نفلیں پڑھی ہے، ابھی نماز تو پڑھی ہوگی فرض، لیکن ابھی کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، کہتے اگر میں نے ساری رات نیند کیا اور صبح کے جماعت میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو یہ باتوں سے افضل ہے۔ جماعت کی فضیلت ہے، جماعت تو سنت ہے، نفل تو نفل ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں تھی، جماعت کی عظمت تھی، نماز کی عظمت تھی۔ کہتے ہیں نماز کی حقیقت اس کو ملے گی جس کے ارادوں کی دنیا میں نماز محبوب ترین عمل ہو۔ اہتمام تو اس کو کہتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں راولپنڈی جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، ابھی آپ کو فکر ہو کہ میں کہاں پڑھوں گا جماعت کی نماز، اس کی فکر ہو، لوگوں کو تیار کرنا ہے کس کے ساتھ میں جماعت کی نماز، وضو کا کام ہو، نماز کا کام ہو، یہ اہتمام ہے۔ اہتمام کے ساتھ جو نماز پڑھے گا 5 انعامات اس کو ملیں گے۔ کہتے جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا موت کے وقت اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر کے اس سے شیطان کو بگائے گا اور کلمے کی تلقین کرائے گا اس کو۔ نماز کی برکت، نماز بہت بڑا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، بس سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں۔ جو جس کے ساتھ نوکری کرے وہ سب چھوٹے ہیں، گھر بار بچ سب چھوٹے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہوگا، کسی کی خیال نہیں۔ ابھی دیکھو ایک افسر ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کا چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے، چائے پیتا ہے، افسر گھنٹی دیتا ہے، بس فوراً چائے کو رکھتے ہیں، نہیں کہ میں چائے پی کے اندر جاؤں، کیا خیال ہے چائے پیے گا یا اندر جائے، فوراً گھنٹی پہ۔ ایسے ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی عظمت آ جائے تو اذان ہو جائے۔ صحابہ کرام کی نماز ایسی تھی، بعض لوگ تو اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے، پہلے سید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 20 سال صحابی بھی نہیں تھے، 20 سال مجھ پہ ایسے ہوئے ہیں کہ ایک وقت بھی 20 سال میں ایسا نہیں کہ اذان ہو اور میں مسجد کے باہر ہوں۔ جب اذان ہوئے 20 سال ہو گئے، اذان سے پہلے میں مسجد میں حاضر ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب اذان ہو مسلمان کی شان ہے، جب اذان ہو اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت ہو، نماز کی عظمت ہو، فوراً دکان کو چھوڑے گا، کاروبار کو چھوڑے گا، نماز کے لیے آئے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بازار میں تھے، اذان ہو گیا، لوگوں نے دکانیں چھوڑ کر سب مسجد میں چلے گئے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جس کو قرآن رجال کا ہے، کہ یہ رجال ہیں، ان کا خریدنا اور بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، کرتے تجارت، خرید و فروخت کر رہے، لیکن اللہ اکبر بس سب کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں یہ فرد ہے، یہ رجال ہے۔ یہی لوگ ہیں جس کو قرآن رجال کا ہے، مسلمان کی دیو شان۔ ابھی تیسرا درجہ کیا ہے؟ کم از کم تکبیر اللہ سے تو نماز پڑھ لی۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کیسے کرتے ہیں؟ دکان کھولا ہے، نماز شروع ہے، تو اس میں کیا برکت ہوگی؟ جب نماز کو چھوڑ کے آدمی کاروبار سے برکت نکل جاتی ہے، چلو کثرت ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ سیکھیں، یہی تو علم ہے کہ حال کے امر کو پہچانیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے ہم زندگی گزاریں کہ اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ حال کا امر پہچاننا، کبھی مالداری ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کبھی غربت ہے، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کیا حال۔ مولانا ابراہیم سے فرماتے دنیا حالات کا گھر ہے، ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا،
حکم کو دیکھنا اس وقت حکم کیا ہے، بس حکم ماننے کا نام کامیابی ہے. حال بدل گیا، حکم کو توڑ دیا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اس کا نام ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا. ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم بہت پریشان ہیں، کوئی حل بتاؤ. مولانا صاحب فرمایا تم مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں. کہ پھر کیسے پریشان ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں پریشان ہیں. کہتے جب تم پریشان ہو گئے کسی مفتی صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے ہو کہ ہمیں پریشانی ہے، اس وقت ہم کون سا عمل کریں؟ کہتے ہم تو نہیں گئے. کہتے اگر تم مولانا صاحب مفتی صاحب کے پاس جاتے تو موقع کا عمل تمہیں بتاتے، جب وہ عمل کرتے اللہ پاک تمہارا حال ٹھیک کرتے. حال تو اللہ بیچتا ہے. کہتے ہیں حال مخلوق ہے، خالق اس کا اللہ ہے. حال بیچتا ہے انسان کی ترقی کے لیے، جس پہ حال ہوتا ہے وہ خائف ہوتا ہے. کہتے ہیں حال میں حال بیچنے والے کے ساتھ چمٹ جاؤ. ہاں حال تو اللہ بدلے گا. کبھی ابھی ہم اجتماع میں گئے تھے، ایسی گرمی تھی اجتماع سے ایک دن پہلے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی میدان میں کوئی نیٹ، ایسی گرمی تھی. یا اللہ اجتماع میں کیا ہوگا؟ ابھی اللہ نے بادل لائے، آس پاس بستی نے بارش کیا، اجتماع پہ بادل اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیا. 3 دن مزدار اجتماع، کوئی تکلیف نہیں. اللہ تو ایسا کرتے ہیں. ہم نے کہا اللہ پاک خالق ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بھائی ڈرنا نہیں ہے، گرمی سے نہیں ڈرنا. بس اللہ تو کبھی دیکھو گرمی میں آدمی کو سردی لگ جاتی ہے، تو یہ علم ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا. دکان میں اللہ کا حکم کیا، نبی علیہ السلام کا طریقہ. غم آ گئی بھی اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ. یہ کہتے ہیں اس کو جاننا علم ہے. حکم کو پورا کرنا یہ ذکر ہے. موقع کے حکم کو پورا کرنا یہ موقع کا ذکر ہے. اب اس کو پورا کریں گے یہ کامیابی ہے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا. ابھی اس دن ایک بزرگ کہہ رہے تھے کسی کو کہ بھائی دیکھو 2 کام آپ کے سامنے آ گئے، ایک دنیا کا ایک دین کا. کہتے دنیا کا سوچو بھی مت، دین کا تقاضے کو پورا کرو. یہ علم ہے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا. دین دنیا کو تو وہ جانتے تھے، ہم دین دنیا کو نہیں جانتے. وہ دین میں 2 باتیں آ گئی، 2 حکم آ گئے. ابھی دیکھتے اللہ کا منشا کیا ہے، کس حکم کو پورا کرنا ہے. یہ سیکھا ہوا تھا. ہم تو بس پریشان ہو جاتے ہیں، چیزوں سے متاثر جو ہوتے ہیں، نقشوں سے متاثر. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے. بس اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام کامیابی ہے. حال تو اللہ بدلے گا، کیسا بھی حال آ گیا. تو صحابہ کرام یہ سیکھا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے اور واجب غسل. حکم آیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوا، اس کو چھوڑ کے چلا گیا. ابھی یہ انفرادی تقاضا اجتماعی کو پورا کیا. جب چلا گیا وہاں شہید ہو گیا. ابھی نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس کے بالوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے. معلوم ہو گیا کہ بغیر نہائے جائے اس کا کیسا معلوم ہو گیا. اس نے انفرادی حکم قربان کیا، اجتماعی کو پورا کیا. اللہ نے انفرادی تقاضا فرشتوں کے ذریعے پورا کیا، انسانوں کے ذریعے. یہ چاہتے تھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ کا منشا کیا ہے. ہاں وہ آج سے فرماتے ہیں لوگ تو چل رہے ہیں لیکن اس کی چاہت کیا ہے. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، چاہت کیا ہے اس کی. ابھی ہماری چاہت اللہ کی چاہت بن جائے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا. بس یہ بھی کہ بھائی اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنا اخلاق کے ذریعے سے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ صفات والا بنایا. ایمان یقین سکھایا، زندگی گزارنے کے طریقے کے سکھائے، نماز سکھایا، قرآن حدیث کا علم سکھایا، اللہ کا ذکر سکھایا کہ کس وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے. چڑھائی پہ چڑھتے کون سا ذکر، اترائی پہ اترتے کون سا، گھر میں جانے کے کیا ذکر ہے، گھر میں سے نکلنے کا کیا ذکر ہے. یہ دعائیں جو ہے یہ اس نے قبولیت کے راستے دے کے ہیں. نبی علیہ السلام کے مسنون جو ذکر ہے یہ قبول ذکر ہے. ایک تو آدمی پشت میں دعا مانگتا ہے، بہت بڑی دعا مانگتا ہے، لیکن ایک نبی علیہ السلام کی عربی میں ایک دعا مانگتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں بول سکتے. ہر جگہ کی دعائیں نبی علیہ السلام نے. قرضہ کی ایک صحابی میں یا رسول اللہ مجھے قرض ہے. فرمایا آپ کو دعا نہ بتاؤں جس کا مفہوم ہے اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوتا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو کہ کچھ دن پڑھ کے کہ یا رسول اللہ میرا قرضہ اتر گیا.
अमाल बताए, मौके के अमाल बताए। ये मौके का जिक्र क्या है? बाजार में खरीदना है, कैसे से करे? घर कहते घर में आदमी दाखिल होता है तो घर की जो दुआ पड़ेगा तो खैर के सिवा घर में कुछ नहीं पाएगा। सलाम कहेगा, शैतान कहेगा इस घर में जनाब के इस घर में हमारा कुछ नहीं है, चलो। जब बिस्मिल्लाह पड़ेगा कि हमारे रहने की जगह भी नहीं है, हमारे खाने की जगह भी है, ये निकलो यार। बगैर दुआ के बगैर सलाम के जाएगा तो ये जानवरों को भी कहे आ जाओ इधर इधर, हमारे ठिकाना मिल गया। जब बगैर बिस्मिल्लाह की बगैर सुन्नत तरीके खाना खाएगा, क्या वो खाने की जगह भी मिल गई, खाना भी उसके साथ खाते हैं। मसनू दुआओं में खैर है, ये जिक्र है, फिर अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। इससे हमारे अखलाक से ये हो कि भाई बड़ों का अदब दीन ने हकूक बताए हैं। मौलाना इब्राहिम से फरमाते दुनिया हक पूरा करने की जगह है, हक मांगने की जगह नहीं है। जब हक मांगेंगे तो झगड़े होंगे, हक देंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहते किसी पे आपका हक है, अभी मांगेंगे तो झगड़ा होगा, फसाद होगा, चलो छोड़ दिया। तो अल्लाह जल्ल शानु करीम ज़ात है, उसकी जगह आपको जन्नत के बीच में महल देगा। अभी जन्नत का माल मामूली चीज़ है, आपने थोड़ा चीज़ छोड़ दिया या किसी का दूसरे का हक आपने दबाया है, फिर सोच किया ये तो मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, अभी फसाद बन जाएगा, छोड़ दो। इस पर भी अल्लाह करीम आपको जन्नत के किराने में माल देगा, इस पर भी माल मिलेगा। दूसरी चीज़ छोड़ दिया तो अल्लाह पाक जल्ल शानु को सब इंसानों में अच्छे इंसान हुए जो इंसानों का खैर ख्वाह हो, जो खैर पहुंचाने वाला हो। सबसे नापसंद इंसान हुए जो माशरे में फसाद फैलाए। फसाद इंसान अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह को बंदे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह जल्ल शानु मोहब्बत है, सारी चीज़ें इंसानों के लिए तो बनाई है। एक खाने की इंसान का छोटा सा पेट है, एक चीज़ खाएगा उसका भूख खत्म है, लेकिन उनकी कितने सैकड़ों हजारों नेमत अल्लाह ने अपने बंदे के लिए पैदा किए। अल्लाह फरमाए कि माँ के दे यानी जानवरों के पेटों में गोबर और खून के अंदर मैंने लबरन खालिसन आपके लिए पैदा किया। अल्लाह कहते हैं मैंने शहद की मक्खी के दिल में डाला है कि वो फूलों का जूस निकाल कर आपके लिए शहद बनाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये तो मैंने बताया उसको कि आपके लिए शिफा है उसमें, आप दूध पीते हैं आपके लिए खुशगवार लगते हैं, ये तो मैंने पैदा किया है। सारी चीज़ें हमारे लिए है। फिर इंसान अल्लाह को कितना प्यारा, कितना महबूब है। तो इंसानों को जो खैरख्वाह होगा, कहते हैं इंसानों की खिदमत से इंसान अल्लाह का बहुत करीब होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों का खिदमत किया, हक पूरा किए, माँ का हक है, बीवी का हक है, भाई का हक है, पड़ोसी का हक है, मजदूर का हक है, मालिक का हक है, बादशाह का हक है, महकूम का हक है। हक पूरा करेंगे और हक पूरा करने पे अल्लाह जल्ल शानु बदला देगा। किसी को सलाम करो, 20 मुसलमानों को सलाम करो तो आप पर जन्नत वाजिब हो गई। किसी की इयादत के लिए जाओ, कहते हैं फरिश्ते कहते तू मुबारक है, यानी तू बरकत वाला है, तेरे चलने में भी बरकत है, तूने जन्नत में अपने लिए महल तैयार कर दिया। हाँ, किसी से सौदा लिया दुकानदार से और दुकानदार को वापस किया, दुकानदार ने खुशी से वापस किया, उसको भी एक जन्नत में महल मिलेगा दुकानदार को। मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह फरमा जमील से कहते एक दिन में कितने महलात हम तैयार कर सकते हैं, अल्लाह में यकीन नसीब फरमाए। अभी कोई कह देगा कि सौदा वापस करेगा, किसी बीमार की पूछेगा तो इस्लामाबाद में एक कोठी मिलेगा, तो कितने लोग अमल करें। जन्नत के एक बलिश की कीमत सारी दुनिया वाले उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, ऐसी जमीन नहीं है जन्नत की। तो ये एक दिन में कितनी हम कमाई कर सकते हैं। इंसानों को खैर ख्वाही, सबसे बड़ा खैर तो है कि इंसानों को दीन पे लाए, अल्लाह के करीब करे, मस्जिद में लाए, नमाज के लिए लाए, सबसे बड़ी खैर ख्वाही है। एक तो आदमी लोगों के लिए सड़क बनाए, पानी बनाए, उसके लिए नल के निकाले, गैस लाए, बिजली लाए, दुनिया की सहूलत तो है, आपको तो जन्नत मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से वो लोग तो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या आपने लिए उसको सड़क बनाया, वो सड़क पे जाएंगे, फिर वो सड़क की वजह से वो जन्नत पे जाएंगे, आपको अजर मिलेगा कि आपने रास्ता बनाया। लेकिन किसी को मस्जिद में लाया, नमाज के लिए लाया, कुरान के लिए लाया, अल्लाह के रास्ते में निकाला, उसकी वजह से वो जन्नत में जाएगा। तो सबसे बड़ी खैरख्वाही तो ये कि इंसानों को जन्नत का रास्ता बताए, वो तो दीन का रास्ता है। और हमारा ये जज्बा हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इखलास वाले हिदायत के चिराग हैं, इनकी वजह से बड़े बड़े फितनों को अल्लाह पाक खत्म फरमाता है। तूड़ अमल करेंगे, अल्लाह ने कबूल किया, वह बेड़ा पार है। कहते हैं अहसन अमला,
یعنی تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اچھا عمل ہو. زیادہ اللہ کیا کرتا ہے زیادہ؟ اللہ تو اچھے عمل کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے. 2 رکعت ہو، اچھا نماز ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے. اخلاص کی وجہ سے اعمال کا وزن ہوگا. قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. اخلاص کی وجہ سے عمل ہو. اس لیے صحابہ کرام کے اعمال کہتے ہیں ایک مد صدقہ کیا، تم پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کہ اس کے عمل میں اخلاص بہت زیادہ تھا. اس کے دل میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا تو اس کے عمل میں بہت اخلاص تھا. ہر صحابی رضی اللہ عنہ کو دین کا غم تھا. یعنی دنیا کا غم نہیں تھا. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے، بیوی آئے کہ تجھے تو گھر کا غم نہیں، آٹے کا غم نہیں، کھانے کا غم نہیں. تو اس نے کہا آپ کو قبر کا غم نہیں، آپ کو آخرت کا غم نہیں. بس 2-3 بار سنائے، بیوی چلی گئی. آخرت کا فکر کرو. ہر صحابی رضی اللہ عنہ، انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت تھی، دنیا سے آخرت کی طرف دعوت. یہ نبیوں کی دعوت. مال سے نہیں ہوتا، اعمال کی طرف دعوت. مخلوق سے نہیں، خالق کی طرف دعوت. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی. ہمارے نبی علیہ السلام آخر میں آئے اور کوئی نبی آئے، یہ سارے مسلمانوں کی یہی کام تھا. انسانوں پر محنت کرنا، یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری. اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کلمی کی محنت کیا، تو کلمی کی محنت کی برکت سے اللہ اسے راضی ہو گیا. سارے صلاحیتوں کو مال بچایا نہیں. کہتے ہیں صحابہ کرام لگانے کا سوچتے، ہم بچانے کا سوچتے. یعنی جب لگانے کا موقع ہوتا ایک دوسرے کو قسم دیتے تھے کہ یہ موقع مجھے دے دو. عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بہت مقابلہ کیا کہ میں اسے آگے بڑھ جاؤں لگانے میں، خدمت میں، ہر موقع پہ. لیکن بہت کوشش کیا، سب سے تو آگے ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں ہوا. کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لگایا اللہ کے کلمے پہ، بدن کے کپڑے بھی لگائے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لگایا. کہتے جنت کے سارے دروازوں کا حق ادا کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سارے دروازے جنت کے مرحبا کہیں گے کہ میرے اوپر آ جاؤ. سب دروازوں کا حق ادا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ احسانات کا بدلہ اس کو اللہ پاک دے گا. اتنے میں دین پہ لگایا، کیا اس کا نقصان ہو گیا؟ کہ وہ لگانے کا سوچتے ہم بچانے کا. کہتے وہ لگاتے لگاتے غنی بن گئے، ہم بچاتے بچاتے فقیر ہو گئے. لگانے سے ملتا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے روئے زمین کا خلافت دیا، اللہ نے اپنا رضا دے دیا. اللہ جل شانہ نے ساری چیزوں اس کی بات مانتے، جانور بھی اس کی بات مانتے، ہوا بھی اس کی بات مانتے. یہ خلافت نہیں انسانوں پہ، جانوروں پر بھی خلافت، ہوا پر بھی، پانی پر بھی، آگ پر بھی. وہ سب سے بڑا انعام اللہ اسے راضی ہو گیا. یہ محنت اللہ نے دی. تو نبی عبداللہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے محنت سے کہا ہے، خزانے نہیں دیے، لیکن اس محنت کی برکت سے سارے خزانوں والے اس کے غلام بن گئے. خزانوں سمیت اللہ پاک نے اس کو دے دیے. ایسا محنت تو اس کو بچانا نہیں ہے. 1 نمبر پہ اس محنت کو کریں. انسان ہے، ضروریات کو پورا کریں گے. یہ نیت کریں کہ دین کا تقاضا ہو. 2 باتیں آئی دنیا کا، دنیا کا سوچی کی بھی نہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اسے اچھا کرے گا. بس یہ یقین رکھو.